پاکستان کے حوالے سے ایک نئی رینکنگ پاکستان کی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے کہا جاتا تھا ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی۔ اب ہمیں ہائبرڈ ڈیموکریسی سے جو اتھارٹیرین رجیم کہا گیا جا رہا ہے، اس کے بعد شاید دنیا کی قوتوں کو، عالمی طاقتوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ مولوی اتنا بڑا آگے کیسے جا رہا ہے۔ بھارت میں ہم دیکھتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہم دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، کوئی بھی کنٹری، ہمارے یہاں لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کا سوچے، جو یہ فیصلہ کرے کہ ہاں مجھے رپورٹ جو اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ نے بنائی ہے جس کا نام ہے ایج آف کانفلکٹ، اور اس میں دنیا کی جو 165 کنٹریز ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے۔ اسی کی جناب آپ دیکھ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، جو بھی آپ کہیں کہ جناب آپ بیان دیں، پھر کیا امریکہ کوئی واچ گارڈ ہے پاکستان کے اوپر؟ نمسکار دوستو، ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے جس میں جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جس پرکار سے الیکشن ہوئے ہیں اور دھاندلے بازی ہوئی ہے جس پر پورے ورلڈ کی نظر گئی ہے، اور پاکستان کی امیج بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ اس پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے کیا بولا آپ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان کے حوالے سے ایک نئی رینکنگ پاکستان کی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے کہا جاتا تھا ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی۔ اب ہمیں ہائبرڈ ڈیموکریسی سے جو اتھارٹیرین رجیم کہا گیا جا رہا ہے، انتہائی جسے کہیں گے تنزلی ہوئی ہے، ڈاؤن فال ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اکانومسٹ کا ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے۔ اکانومسٹ بڑا امپورٹنٹ میگزین بھی ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اگر سارا آپ نقشہ دیکھیں تو اس نقشے کے اندر انڈیا جو ہے وہ دیٹ از اے مچ بیٹر دین ڈیموکریسی دین پاکستان، مچ بیٹر ڈیموکریسی دین پاکستان۔ یہاں پاکستان میں یا پوری دنیا میں ان کو لکھا جاتا ہے، اور ہم کہتے رہتے ہیں جناب کہ وہ اللیبرل ڈیموکریسی ہے، وہ وہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے۔ لیکن اگر یہ جو رپورٹ جو اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ نے بنائی ہے جس کا نام ہے ایج آف کانفلکٹ، اور اس میں دنیا کی جو 165 کنٹریز ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، 165 کنٹریز۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ان بلو، امریکہ از ان آلسو بلو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بالکل ایکسٹریم بلو ہیں یہ تو دے آر بیٹر ڈیموکریسیز، آسٹریلیا، کینیڈا، اور اوپر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ڈیموکریسیز ہیں، ایون مینی یورپین کنٹریز، ایسٹرن یورپین جو ہیں وہ بھی دے آر ناٹ دیٹ مچ بیٹر ڈیموکریسیز۔ بہرحال کوشچن آتا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کا کوشچن یہ ہے کہ 165 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اور کا انہوں نے نکالا کہ ہو از واٹ، کوئی فل ڈیموکریسی ہے، کوئی فلاٹ ڈیموکریسی ہے، کوئی ہائبرڈ رجیم ہے، کوئی اتھارٹیرین رجیم ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اب ایک اتھارٹیرین رجیم ہے الیکشنز کے بعد۔ کیا فائدہ الیکشنز کا کہ الیکشنز کے بعد ایک کنٹری جو ہے وہ اتھارٹیرین رجیم بن جائے؟ دنیا کے جو 3 امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جن کے اندر جو اس سارے انڈیکس کے اوپر ہیں وہ ناروے، نیوزی لینڈ اور آئس لینڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ سب سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا باٹم 3 کنٹریز جو ہیں وہ نارتھ کوریا، میانمار اور افغانستان ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ڈاؤن فال ہوا ہے، جس نے وہ کہتے ہیں نا بگیسٹ ریگریشن تمام ایشین ممالک، ایون کہ ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے، وہ جناب بنگلہ دیش میں دیکھیں وہاں پہ شیخ حسینہ واجد جو ہے اس نے ساری اپوزیشن ہی ختم کر دی، لیکن بنگلہ دیش میں اٹ واز بینگ ڈن بائی ڈیموکریٹ۔ اگر ان کی پولیس اور فوج خاموش ہے تو دے آر ورکنگ انڈر اے ڈیموکریٹ، جبکہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹس آر ورکنگ انڈر دی ان الیکٹڈ پیپل۔ سو یہ ایک جو اسی لیے بگیسٹ ریگریشن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو 2018 سے آنورڈ ہم تھے وہ ہائبرڈ رجیم تھے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم ایک ایسا رجیم ہے جس میں سول اینڈ ملٹری جو لیڈرشپ ہے دے آر رننگ دی افیئرس ٹوگیدر، بٹ ناؤ اٹس این اتھارٹیرین رجیم۔ 11 پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا پوری گلوبل رینکنگ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اوور آل دنیا کے جو 28 کنٹریز ہیں ان کی ڈکلائن آیا ان کے سکور میں۔ صرف 8 ملک ایسے تھے جنہوں نے بہتر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی ان 6 اسٹیٹس میں ہے جن کی کلاسیفیکیشن چینج ہوئی ہے۔
اور اس میں گریس جو ہے دیٹ ہیز کم اپ ٹو اے فل ڈیموکریسی. پاپا نیو گینی اینڈ پیراگوئے وہ ہائبرڈ ڈیموکریسی سے فلورڈ ڈیموکریسی میں پہنچے ہیں. اسی طرح انگولا اینڈ ادر کنٹریز. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش جدھر الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بنگلہ دیش بھی آپ کو ایک فلاڈ اس میں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو نہ تو فل ڈیموکریسی ہے، ایک ہائبرڈ رجیم ہے، ٹھیک ہے جناب، اور ہم جو ہیں وہ آ گئے ہیں اتھارٹیرین رجیم. اٹ مینس کہ اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری ہے دیٹ ہیز اے کنٹرول اوور ایوری تھنگ، اور جو پالیٹیشینس ہیں وہ سارے کے سارے، اور جو پولیٹیکل کلاس ہے اٹ از آپریٹنگ انڈر دا ملٹری. دس از واٹ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کہہ رہا ہے. پلیز جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو فوراً ہی نوٹیفیکیشن مل جائے گا. بہت شکریہ دردانہ. اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ سیٹرڈے کو پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم کام کب کریں گے؟ آدھی زندگی تو پروٹیسٹ میں ہی ہماری نکل جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. میرا تو خود سمجھنے سے باہر ہے کہ جبکہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب تو ایک مائنڈ بنا لیں ایک دفعہ. وہ مجھے لگتا ہے جو بھی عمران خان سے ملنے جاتا ہے وہ ایک نیا پیغام لے کر باہر آتا ہے اور پھر اس پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہ چلی بھی تھی پچھلے دنوں، یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ان کی بہت سلو ہوئی ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اور وہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا. بہرحال لیکن بڑا اچھا دیکھیں، یا تو دو چیزیں ہیں، یا تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا. بہرحال لیکن بڑا اچھا دیکھیں، یا تو دو چیزیں ہیں، یا تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت میں آ جاتے اور کام کرتے، یا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ چلے ان کی نہیں بنتی، بہت زیادہ حالات بہت خراب ہیں ان کے آپس میں، تو پیپلز پارٹی تو ہے نا، ان کے ساتھ بھی کر سکتے تھے. لیکن پھر ایک بات یہ آئی کہ ابھی اپوزیشن میں آپ بیٹھ جائیں، آپ کے ماشاءاللہ 92 93 کے قریب نمبرز ہیں، بہت اچھے نمبرز ہیں، بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہے. تو کبھی اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن از ایز گڈ ایز اے گورنمنٹ ہوتی ہے. مطلب آپ گورنمنٹ کو کمپس کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اچھی اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ کسی چیز کو تیار ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کی تو یقین کریں کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ چاہتے کیا. ان کو نا عادت پڑ گئی ہوئی ہے پروٹیسٹ کی، ایجیٹیشن کی، پالیٹکس آف کنفرنٹیشن کی. آپ نے سنا مطلب ابھی بھی عمران خان صاحب یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، فلانے کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، فلانے کے ساتھ وہ نہیں کروں گا. اور دس از بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہم یہی کرتے رہیں گے تو کام کب کریں گے؟ دردانہ ایک چیز اور میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ سے. خیر یہ نیوز نہیں ہے، میں ویسے بات کرنا چاہوں گی کہ کہا یہ بھی جاتا ہے، ساجد طاہر صاحب بھی میرے شو میں آئے تھے ایک دن پہلے تو وہ یہی کہہ رہے تھے پاکستان میں ہم لیڈر نہیں بنا سکے. جیسے کہ بھارت میں ہم دیکھتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہم دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، کوئی بھی کنٹری، ہمارے یہاں لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کا سوچے، جو یہ فیصلہ کرے کہ ہاں مجھے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی لیڈر بھی آیا تھا، یا اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان کلز اٹس پیپل. پاکستان اپنے بندوں کو مار دیتا ہے، اپنے ہیروز کو مار دیتا ہے اپنے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نہ تو لیڈر، بالکل صحیح بات ہے، لیڈر دیکھیں لیڈر یہ لیڈر نہیں ہے جو زرداری ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، یقین کریں پچھلے دنوں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر، یہ جب جوڑ توڑ کی سیاست کا شروع ہوا جیسے ہی، تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بہت سارے اینکرز کہہ رہے تھے جی ماسٹر سٹروک کھیلا ہے زرداری صاحب نے، ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. کیا ماسٹر سٹروک کھیلا جی؟ انہوں نے بلاول بھٹو کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر نہیں بننے دیا. مطلب کہ ہمارے یہاں کے برا نہ مانیے گا، ہمارے یہاں تجزیہ نگار صحافی ساروں کا جو ہے نا، ہم لوگ چلاکیوں کو، کنائیونگ کو، اس قسم کی حرکتوں کو سمجھتے ہیں اسٹیٹسمین شپ ہے. ہم